بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ عید کے بعد بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے اپوزیشن کے پرسپیکٹو میں ہمیں یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی گرینڈ تقریب کا انعقاد کیا تھا جس میں حکومت کی طرف سے اتنی رکاوٹیں ڈال دی گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑا مشکل کام ہو رہا ہے، لیکن پھر لگا کہ ایک دم پیس ٹوٹ گیا اپوزیشن کا اور پھر اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی اسلام آباد میں یا کہیں اور۔ دیکھیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا۔ میرے خیال میں عید کے چوتھے دن پشین کے اندر اس تحریک کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور اس پہ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے، باقی اتحادی جماعتیں بھی تھی، اور وہ جلسہ جو ہم نے عید سے پہلے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ہم پوری منظم قوت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو اس کی پہلی کڑی تھی۔ اب اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے ایک اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے دھرنا دیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر اس وقت، اختر جان مینگل صاحب، اور اس کے دھرنے میں بھی ہم نے شرکت کی۔ ہم بہرحال یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم جو بھی آئینی پاکستان کے حدود میں رہ کر اپنے حقوق مانگے گا ہم اس کے ساتھ کڑے ہوں گے، ہماری تحریک ہی آئین کی تحفظ کے لیے، یعنی کسی بھی جماعت اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ایجنڈے پر ہے تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم ویلکم کریں گے جو بھی جی ڈی اے وغیرہ بھی تو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، بالکل شامل ہو گئے۔ آج ہم نے قومی اسمبلی کے اندر جو کینالز کے اوپر ہے اس میں ہم نے تحریک جمع کرائی ہے کہ اس پہ پوری پارلیمنٹ، تو ہم سندھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن یہ سوال ہے، پیپلز پارٹی کی شکایت تھی ابھی ایک دن پہلے تک کہ جی ہم بھی ایسی تحریک لانا چاہ رہے تھے لیکن پی ٹی آئی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور آج آپ پیپلز پارٹی سے سپورٹ مانگ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں دوغلے پن کا شکار ہے، ہم تو اس پہ کلیئر ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا صدر اس وقت بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، ہاؤ دے کین میک ایکسکیوز، ٹھیک ہے، وہ تو ان کو تو ایکسکیوز کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ گورنمنٹ میں آپ خود، آپ کا جو ہے کو چیئرمین وہ صدر پاکستان ہے، اور جو عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو اس دن میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں سنی، انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کے منٹس سارے وہ موجود ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اگری ہوئی۔ اب جو کہ عوام کا پریشر سندھ میں بڑا ہے تو یہ اس کے لیے ایک کور اپ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کے اپنے اتحادی جماعتیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ ہم اس چیز پہ کلیئر ہے کہ اس وقت سندھ کو اگر آپ ایک ایک بوند کے لیے ترسا رہے تو اس میں پیپلز پارٹی کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا مسلم لیگ نون کا ہے، یہ برابر کے مجرم ہے، اور آپ اکائیوں کے ساتھ اگر اس طرح کھیلیں گے، ان کے بنیادی حقوق پر اس طرح ڈاکہ ڈالیں گے۔ ابھی جو حال ہی میں ایک متنازع طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری تحریک یہ سمجھتی ہے کہ جو ایک مائننگ کے حوالے سے ایک چیز ہوئی ہے پاکستان میں، کانفرنس ہوئی ہے، ہم کسی کانفرنس کے خلاف نہیں ہے، ملک کی ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم ہر اس چیز کے خلاف ہے جو آئینی پاکستان کی روح سے متصادم ہوگا۔ جو منرلز کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کا بل ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان میں آلریڈی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے، اور اس میں جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہے تو بنیادی ہمارا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے سپرٹ کے اگینسٹ ہے۔ حسین صاحب پھر گنڈا پور صاحب کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو خبر باہر آئی اس میں کہا گیا، جہاں تک خیبر پختونخوا کے تعلق ہے تو یقیناً اس بل کے اوپر پوری پارٹی کے اندر بھی تشویش ہے، کارکنان کے اندر بھی تشویش ہے، اور پختونخوا کے عوام کے اندر بھی تشویش ہے، اور ہم اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم نے ابھی ڈیفر کیا ہے اس معاملے کو، اور اس کے اوپر ایک بحث کی جائے گی، عوام کی رائے لی جائے گی۔ میرے تو خود یہ درخواست ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا جائے، اس پہ سب کی رائے لی جائے، ان کی کنسنسس سے، ان کی کنسرن سے ہم اگر آگے بڑھیں تو یہ صوبے کے مفاد میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب اس حوالے سے صوبے کو اعتماد میں لیں گے؟ بالکل لینا چاہیے ان کو، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، دیکھیں بعض چیزوں کا تعلق سیاست سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے صوبے کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے، اور اس چیز پہ خدا نہ خواستہ اگر ہم آگے تھوڑا سے بھی آگے پیچھے ہو گئے تو پھر ہم بہت بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اس بل کے حوالے سے جو بھی قدم اٹھانا چاہیے بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھانا چاہیے، پورے اپنے صوبے کے عوام کو جو مشترکہ دانش ہے، عقل ہے، اس کو لے کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔